کیا آپ نے کبھی سوشل میڈیا پر ایسے ایڈز دیکھے ہیں جن میں گھر بیٹھے پیسے کمانے یا آن لائن انویسٹمنٹ کا وعدہ کیا جاتا ہے؟ فیصل آباد میں نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی نے 48 چینی شہریوں سمیت 149 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ الزام ہے کہ ان افراد نے پاکستانی شہریوں سے جعلی آن لائن کمپنیوں کے ذریعے کروڑوں روپے ہتھیا لیے۔ کئی لوگوں کی طرف سے درج کروائی گئی FIRs میں ایک کمپنی اپ ورک پاکستان کا ذکر کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ ان کے ساتھ فراڈ کرنے والے افراد نے اپنا انٹروڈکشن اس کمپنی کے ریپریزنٹیٹو کے طور پر کروایا۔ NCCIA کی طرف سے BBC کو بھیجے گئے ایک ڈاکیومنٹ میں درج تھا کہ ایجنسی نے ایک اور تحقیقاتی ادارے کے ساتھ مل کر فیصل آباد میں خفیہ اطلاع پر کارروائی کی اور اس دوران وہاں سے ایک بڑے کال سینٹر کی موجودگی کا انکشاف ہوا۔ نیٹ ورک کام کیسے کر رہا تھا؟ فیصل آباد کے محمد نعمان نے فیس بک پر ایک آن لائن انویسٹمنٹ ایڈ دیکھا۔ واٹس ایپ پر رابطہ کرنے پر بتایا گیا کہ وہ ایک غیر ملکی ایڈورٹائزنگ کمپنی سے بات کر رہے ہیں۔ نعمان کے والد محمد عرفان نے بتایا کہ پہلے ان کے بیٹے کو اپ ورک پاکستان نامی ایک ٹیلی گرام چینل میں ایڈ کیا گیا اور ان سے سادہ پے اکاؤنٹ پر 300 روپے جمع کروانے کے لیے کہا گیا اور اس کے بدلے میں 300 روپے کا سرمایہ لگانے پر 1200 روپے ملے۔ بعد میں 4000 روپے کی انویسٹمنٹ لگانے کا کہا گیا، جس کے بعد انہیں منافع سمیت 12000 روپے واپس کیے گئے۔ عرفان کہتے ہیں کہ دھوکے باز ان کے بیٹے کا بھروسہ حاصل کر چکے تھے اور ان کے بیٹے نے مختلف قسطوں میں اس گروہ کو 2,56,000 روپے دیے جو آج تک انہیں واپس نہیں ملے۔ فراڈ کرنے والوں نے خود کو اپ ورک پاکستان کا ریپریزنٹیٹو ظاہر کیا۔ اپ ورک نامی آن لائن کمپنی کی ایک ویب سائٹ ایگزسٹ کرتی ہے جس کے کلائنٹس اور فری لانسرز دنیا بھر میں موجود ہیں، لیکن اپ ورک کمپنی کی ترجمان الزبتھ نے BBC کو بتایا کہ اپ ورک پاکستان نامی کوئی کمپنی موجود نہیں ہے اور اپ ورک اپنے یوزر سے واٹس ایپ یا میسیجنگ ایپس پر رابطہ نہیں کرتا۔ 8 جولائی کو NCCIA نے فیصل آباد کے ایک علاقے شاہ کوٹ میں ایک گھر پر چھاپا مارا جہاں ایک کال سینٹر آپریٹ کر رہا تھا۔ 149 افراد گرفتار کیے گئے جن میں 71 غیر ملکی شامل تھے۔ ان میں 48 چینی، 8 نائجیرین، 4 فلپینی، 2 سری لنکن، 6 بنگلہ دیشی، 2 میانمار کے شہری اور 1 زمبابوے کے شہری شامل ہیں۔ 18 خواتین کو بھی گرفتار کیا گیا ہے۔ شکایت کرنے والوں کے بیانات کے مطابق متاثرہ افراد نے لاکھوں روپے کی رقم مختلف قسطوں میں ٹرانسفر کی، جن میں ایک شخص نے 2,56,000، ایک نے 31,38,000 اور ایک نے 1,20,000 روپے دیے۔ 7 FIRs درج کی گئی ہیں جن میں الیکٹرانک کرائمز ایکٹ اور پاکستان پینل کوڈ کی دفعات شامل ہیں۔